قرآن مجید نے تورات میں جہاں یہ چیز زیر بحث آئی ہے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، بنی اسرائیل کے ہاں اس کا حکم جس طرح بیان کیا گیا تھا اس کو بیان ہی نقل کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ جب پہلا قتل ہوا حابیل اور قابیل کے مابین ایک مناقشے کے نتیجے میں قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، دونوں آدم کے بیٹے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی دن سے یہ حقیقت واضح کر دی کہ یہ بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے، کسی انسان کی جان نہیں لی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی مہلت کسی کو اس دنیا میں دی ہے اس میں کوئی شخص اس کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتا، اللہ ہی زندگی دیتا ہے، اللہ ہی موت کا فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ اگر کسی نے آگے بڑھ کر یہ اقدام کیا ہے تو اس نے اللہ کے خلاف بغاوت کر دی ہے، لہٰذا یہ ایسا جرم ہے جس کا کسی بندہ مومن کو تصور بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں پھر یہ بتایا ہے کہ انسان کی جان دو صورتوں میں لی جا سکتی ہے، اس کی میں پچھلی نشست میں وضاحت کر چکا ہوں۔ ایک یہ کہ اس نے کسی کو قتل کر دیا اور اب قصاص میں اس کی جان لی جا رہی ہے، یعنی وہ کام جو اس نے دوسرے کے ساتھ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب تمہیں حق حاصل ہو گیا ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ یہی کام کرو۔ اس کو ہماری تعبیر میں قصاص کہا جاتا ہے، یعنی برابر کا بدلہ لے لینا۔ دوسری صورت یہ بتائی ہے کہ وہ شخص لوگوں کی جان، مال اور آبرو کے درپے ہو جائے، فساد پیدا کر دے۔ اس کو میں نے اپنی کتابوں میں جگہ جگہ واضح کیا ہے کہ قتل سے آگے بڑھے اور دہشت گردی بن جائے، چوری سے آگے قدم رکھے اور ڈاکہ بن جائے، زنا محض رضامندی کا ایک تعلق نہ رہے، وہ عصمت دری اور ریپ کی صورت اختیار کر لے، تو پھر یہ فساد فی الارض ہے، یعنی یہ جرم اب عام جرم نہیں رہا۔ اس طرح کے جرائم کے جو لوگ مرتکب ہو جائیں یا ان جرائم کے لیے نکلیں اور لوگوں کی جان، مال، آبرو کے لیے خطرہ بن جائیں، پھر گرفت میں آ جائیں، تو اس طرح کے مجرموں کی بھی جان لی جا سکتی ہے۔ دونوں چیزوں کو بیان کر دیا ہے کہ انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، دو ہی صورتیں ہیں کہ کسی نے کسی دوسرے کو قتل کر دیا یا اس نے زمین میں فساد برپا کر دیا، جان، مال، آبرو کے لیے وہ خطرہ بن کے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ دو جرائم ہیں جن میں یہ فرمایا ہے کہ تم کسی کی جان لے سکتے ہو یا سادہ لفظوں میں کہیے تو قتل کی سزا دے سکتے ہو اس کو۔ اس کے سوا کیپٹل پنشمنٹ، موت کی سزا بھی کسی کو نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ حدود قائم کر دیے ہیں اور خود اپنی کتاب میں قائم کر دیے ہیں۔ تو ایک تو بڑا مسئلہ جو انسانیت کو پیش آیا ہے وہ یہی تھا کہ مجرموں کے ساتھ کیا ہم یہ معاملہ کر سکتے ہیں؟ اس میں پھر بہت سے حدود سے تجاوز بھی ہوا ہے، چنانچہ کبھی ان جگہوں پر جا کر دیکھیے جہاں بادشاہ جس طریقے سے مجرموں سے نمٹتے تھے، اپنے باغیوں کو جس طرح کی سزائیں دیتے تھے، اپنے ساتھ اختلاف کرنے والوں پر جو مظالم ڈھاتے تھے، ان کے عجائب گھر بنے ہوئے ہیں۔ ان کو جا کر دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں انسان کیسے کیسے حدود سے تجاوز کرتا رہا ہے۔ اور ایک وہ زمانہ ہے کہ اب لوگوں کو بڑا اصرار ہے کہ انسان کی جان نہیں لینی چاہیے، اس نے اگر جرم کا ارتکاب کیا بھی ہے، وہ دوسروں کی جان، مال، آبرو کے لیے خطرہ بھی بن گیا ہے، تو اس صورت میں بھی جان نہیں لینی چاہیے۔ تو یہ دونوں انتہائیں انسانی تاریخ میں دیکھی جا سکتی ہیں، وہ بھی اور اب یہ بھی۔
قرآن مجید نے اس مسئلے میں اپنا ورڈکٹ دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ بے شک انسانی جان کو حرمت حاصل ہے. یہ نہیں کیا جا سکتا کہ میں ناراض ہو گیا اور آپ ناراض ہو گئے اور بادشاہ سلامت کی زمین پر شکن آ گئی اور وہ کسی کی جان لے لے. جان لینے کے لیے یہ دو چیزیں ضروری ہیں. یہ حد قائم کر دی گیا اس میں.